وسلموا تسلیما۔ درود پاک سیدی یا رسول اللہ وعلیک یا خاتم النبیین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا قلوب المؤمنین۔ نگاہ مرد مومن سے بدلتے ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ نگاہ جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے نگاہ کے کائنات جو اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی الوہیت، اپنی سمدیت، اپنی وحدانیت دے اندر وحدہ لا شریک بمثل بے مثال علی کل شیء قدیر ہے۔ اور درود پاک امام الثقلین جد الحسنین وسیلۃ فی الدارین مقام صاحب کعب قوسین باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، سرور کائنات، جانے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت معاد اندر تحفۃ ہدیۃ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل ذات احترام جملہ حاضرین و سامعین، دور اور نزدیک دعائے معزز مہمانان گرامی قدر، اللہ کے رحمت درودہ لا تعداد بے حد بے حساب احسان عظیم ہے کہ جس خلق کائنات نے اپنی توفیق خالص اور خاص لطف و کرم دے نال اپنے گھر دے اندر بلا کے جمعہ کی عظیم اور اعلیٰ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک دی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس برکت نماز جمعہ دے صدقے ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنائے، نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین مدین کا شعور عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک تے اپنی گفتگو کا اختتام 3 نفوس کا، ایک نفس امارہ اور دوسرا نفس لوامہ اور تیسرا نفس مطمئنہ۔ گرامی قدر حضرات، نفس امارہ انسان کے اندر کوئی نفس ہے کہ جڑا ہر وقت انسان کو برائی دے بننے کے لیے یعنی اس بندے کا اپنے خالق دے نال، مالک دے نال کوئی تعلق نہیں، ظاہری کلمہ تے پڑھیا لیکن دین اور اسلام کے اصول کو، قرآن کو نا واقف، یعنی ایسا نفس کہ جڑا
انسان کو کوئی نیکی یا خیر خائی کا کام کرنے نہیں دیتا، ہر وقت برائی کے رستے پہ توڑنا، اس کو نفس امارہ اور دوسرا نفس لوامہ، یعنی نفس امارہ کو اوپر والا جو سٹیپ ہے، اوپر والی جڑی منزل ہے، اگر انسان کسی ولی کامل کسی مرشد پر حق دی بارگاہ چ بیٹھ کے کچھ دین متین قرآن دے گلاں سنے، اس دے ستے وقت جاگ جان کسی ولی دی نگاہ پہ جائے تے پھر انسان کو گناہ تے برائیاں دی دل دل دے وچوں نکل کے دوسری منزل نفس لوامہ دے اوتے پہنچ جاتا ہے۔ جدوں نفس لوامہ دے اوتے پہنچدا ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ انہیں اپنی زندگی دا ایک حصہ گناہاں دے وچ گزاریا، ایک گناہاں دی عادت پہ چکی ہے، ہن پہلا سٹیپ نفس امارہ والے تو نکلیا، نفس لوامہ دے اندر داخل ہویا، لیکن وہ عادت جڑی گناہاں دی اجے تک انسان دے اندر موجود ہے، لیکن دوسری منزل نفس لوامہ دے کام ہوئے گا اگر وہ کوئی گناہ کرنا بھی چاہے، اگر کوئی گناہ کرنا بھی چاہے، نفس اس کو برائی دے ول لے کے جائے، لیکن نفس لوامہ ملامت ضرور کرے گا، اجے ہن تے ترتا ہویا تعلق کو رب نال جوڑیا ہے کہ مڑ ترت اے انسان ہوش، اے انسان جاگ، بیدار ہو، اپنا مشکل دے نال ایک تعلق رب دے نال جڑا ہویا تو اپنا جوڑیا ہے، اس تعلق نو توڑنا بلکہ مضبوط کر، اتنا مضبوط کر کہ نفس لوامہ دی منزل نو بھی کراس کر کے جڑی تیسری منزل نفس مطمئنہ ہے اس مقام دے اوتے پہنچے۔ نفس لوامہ ہمیشہ انسان سے اندر ملامت کرے گا، انسان جب بھی برائی کے ول ٹرے گا، یہ ضرور انسان کا دل دھڑکے گا، اس دھڑک کے انسان سے ضرور اس کو پہچان کرائے گا کہ جیڑی تو برائی کرن لگا ہے، جیڑا تو برا کام کرن لگا ہے، اس کے نال رب راضی نہیں بلکہ رب ناراض ہوئے گا، اس کو پاس آگا ساری زندگی کے گناہ وچ گزار نہیں، پر نفس لوامہ دے آگے اپنے مالک کو راضی کر کے اپنے تیسری منزل نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہن تیسری منزل کے اوپر گرامی حضرات، رب دا رستہ، شریعت دا رستہ، طریقت دا رستہ، قرآن دا رستہ، معرفت دا رستہ، اے رستے سب تو سوکھے رستے ہیں، اے رستے سب تو سوکھے رستے ہیں، اے رستے اوکھے کوئی نہیں، لیکن جڑا نفس امارہ ہے نا، اس نفس امارہ نے سارے واسطے یہ رستے بڑے مشکل بنا سکتے ہیں۔ ایک ولی کامل اللہ والے اس کا ایک مرید، اس صوفی باصفا ولی کامل نے اپنے مرید کو پوچھیا، اپنے عقیدت مند کو پوچھیا، اگر او اللہ والے انہاں دے سمجھاون دے انداز بھی بڑے سونے سن، سمجھاؤندے ایک نو سن لیکن سمجھ سارے نو پا چھڑدے سن، سمجھاؤندے ایک بندے نو سن لیکن سمجھ سارے بندے نو دے چھڑدے سن، جس شے دی کمی ہوتی سی اللہ والا اس کو پہچان کے تاکہ سارے کی اصلاح ہو جائے، ایک دن ہی سارے کی اصلاح ہو جائے۔ اس صوفی باصفا اس ولی کامل نے آگے آگے اے میرے بیٹے، اے میرے عقیدت مند، اگر تو اپنے کسی دوست کو ملن جائے، کسی دوست کو ملن واسطے جائے اور اس دوست کے دروازے تے کتا بجا ہوئے، دوست کے دروازے تے کتا بجا ہوئے کہ تیرے جانے کا انداز کیسا ہوئے گا، تو اپنے دوست کو کیویں ملے گا؟
اس عقیدت مند نے آ کے آلو کہ جدو میں جاواں گا میں دروازے تک کوشش کراں گا پہنچن دی، اگر کتا پہنچیا کتے نے دروازے تک مینوں نہ پہنچن دیتا میں کوشش کراں گا سوٹی پکڑ کے کتے نو ماراں، کتے نو دور بجاواں۔ اللہ والے نے فرمایا تو کتے نو بجاوے گا کتا پھر تیرے پیچھے، کتا پھر اپنے دروازے تے اس مالک کا دروازہ چھڑنا کوئی نہیں۔ آخیا میرے ملن کا قبلہ انداز یہ ہوئے گا جیڑا دوست دے دروازے تے کتا بچ جائے میں اس کو مار تے دور دوڑاواں گا۔ اس اللہ والے نے فرمایا بیلیا یہ طریقہ تیرا صحیح کوئی نہیں، اے تیرا طریقہ اپنے دوست ملن واسطے اے تیرا انداز درست نہیں۔ آگے حضور پھر درست انداز کیے، آپ نے فرمایا اگر تو اپنے دوست کو ملنا چاہنا ہے تیرے اور تیرے دوست کے درمیان صرف ایک رکاوٹ کتا ہے، ایک رکاوٹ صرف کتا ہے، تیرے اور تیرے دوست کے درمیان جیڑی حائل چیز ہے وہ کتا ہے۔ تو اس کتے کو نہ بجا بلکہ آواز دے اپنے بیلی کو کہ اپنے پورے کتے کو دور کر میں تمہیں ملنا چاہنا، سبحان اللہ، میں تمہیں ملنا چاہنا۔ گرامی حضرات کی خیال ہے ایک ہے شیطان، ایک ہے نفس امارہ جنہاں ہر وقت انسان کو برائی کے بل لے کے جانا ہے۔ کبھی مالک کی بارگاہ سے ہاتھ چاہ کے دعا کرنا مالک میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہنا، تیری حضوری سے بچانا چاہنا۔ ایک نفس ایک شیطان کتا ہے مالک جڑا تیرے اور میری ملاقات کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ مولا اس شیطان کو دور کر دے تاکہ میں ساری زندگی تیری حضوری کو سبحان اللہ، میں ساری زندگی تیری حضوری میں رہ کے گزار سکا، ساری زندگی مولا تیرے قرب میں رہ کے گزار سکا۔ یہ نہیں کہ دروازے پہ پہنچ کے تو خود ڈبا لے کے سوچا لے کے کتے کو بجا، کتنی دیر کتے کو بجاؤ گے، کتنی دیر اس کتے کو دڑاؤ گے؟ کتے نے پھر بھی بوئے کے آ جانا ہے جتنی دیر مالک نے ہمت نہیں کر دی۔ مالک نے اشارے کے جب تہاڈا تعلق مالک نال ہو جانا ہے، جب تہاڈی دوستی مالک نال ہو جانی ہے، پھر پاوے دن آ پاوے رات 12 بجے آ، رب کعبہ دی قسم ہے پھر شیطان تیرے اور تیرے رب کی ملاقات کے اندر رکاوٹ۔ گرامی حضرات ضرورت اس بات کی ہے اگر شیطان رکاوٹ ہے، نفس امارہ رکاوٹ ہے تیرے اور تیرے رب کی ملاقات کے اندر، مالک کی بارگاہ ہاتھ چاہ کے دعا کر مولا میں تیرے تک رسائی حاصل کرنا چاہنا، تیری حضوری کے وچ رہنا چاہنا، تیرے قرب کے وچ آنا چاہنا۔ مالکہ بڑی کوشش کی تھی میں نہیں کامیاب ہویا، میں کامیاب نہیں ہو سکیا، آخر پتہ لگیا مولا ایک شیطان ہے کہ سونیا حسین کے نانے میں سب کے کرم فرما کے شیطان کو کپاس سے کر دے گی وہ ملاقات کی بہار نہ لگ جائے۔ گرامی حضرات ضرورت ہے کہ کتنے مسلمان نے جڑی مالک کی مار میں سے دعا کر رہے ہو مالک کا ایک شیطان ہے انہیں پاسے کر دینا، ایک شیطان اگر اس شیطان کو دور کر دیتا جائے تو پھر رب اور اس بندے کی ملاقات کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بڑھتی۔ پھر نفس امارہ جو بھی اپنی طاقت اپنا زور لا لے، پھر جنہوں مرد کلندر نفس امارہ نو بھی طرف کر کے دوسری منزل نفس لوامہ کو بھی نفس مطمئنہ تک پہنچ گیا، وہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ حضرت امام حسن بصری حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی آپ کا زمان ہے، آپ کی ایک مرید نے اس کا ایک بڑا نوجوان بیٹا ہے، خوبصورت بیٹا ہے، لیکن اس بچے کی جوانی کے لیے نا وہ گناہ میں گزر رہی ہے۔ ظاہر بات ہے ماں باپ کو بڑا دکھ لگتا ہے کہ بیٹا سادہ ہوئے تو پھر ایک گناہ میں زندگی گزاری،
کئی باری کوشش کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی آپ کی بات کا چلے کہ حضور دعا فرمائے. آپ نے دعا کی، اس کو سمجھایا کہ بیٹا ماں باپ کو تنگ نہ کر، یہ ماں باپ کو تنگ کی تو رب راضی کوئی نہیں ہوگا. لیکن جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے اور اس جوانی میں نوجوان موت والے تعلق کو بھول جاتا ہے. اس سمجھتا شاید ہمیشہ کی زندگی میں گزارنی ہے اور جدوں بڈھے ہوں گے پھر دیکھا جائے تو آپ باتاں کر لوں گے رب نو منا لوں گے. لیکن انسان اس چیز کو جانتا تے سمجھدا نہیں کہ جدوں موسم خزاں ہوندا ہے نا تے پھر وہ پورے گلشن نو اجاڑ کے رکھ دیندا ہے. جدوں موسم خزاں ہوندا ہے وہ باغ دے وچ نہ کھلے ہوئے پھل نو ویکھدا ہے تے نہ کھلی ہوئی کلی نو ویکھدا ہے. اوندا جڑا حملہ ہوندا ہے سارے گلشن سارے باغ دے اوپر ہوندا ہے تے سارے خشک پتر تھلے بن کے ڈگ جاندے ہیں. وہ گلشن اج اجاڑ باغ پہ لگتا ہے. لیکن وہ نوجوان نہ سمجھا، نوجوان ایو سمجھا شاید میں کافی زندگی گزارنی ہے تے آپ جدوں بڈھا ہوا گا تے عبادت کر لواں گا توبہ کر لواں گا. لیکن اس دے اہل شباب دے اندر جوانی دے اندر موت نے ان دے سجے کھبے گھیرا پا لیا. کل نفس ذائقۃ الموت. جدوں موت نے گھیرا پا لیا اس کے سجے کھبے موت ہے. جدوں اس نے دیکھا کہ ہن میری زندگی کے دن چند نہیں، میں ہمیشہ یا چند مہینے کا مہمان ہاں. اس کے دل وچ احساس پیدا ہویا، دل کے اندر احساس پیدا ہویا کہ میں اپنی ساری جوانی غفلت کے اندر گزاری ہے، میں مالک دی بارگاہ وچ چہرہ چہرہ لے کے ٹراں گا. میں مالک دی بارگاہ وچ چہرہ چہرہ لے کے جاواں گا. جوانی کے ساری میں رب دی نافرمانی اندر گزاری. صرف اس چیز کا احساس ہویا، گناہاں دے اوتے نادم ہویا، اپنے گناہاں دے اوتے جدوں وہ شرمندہ ہویا نا تے اپنی ماں نو بلا کے آکھدا ہے اماں ایک میرا کم کر. ماں نے کہا بیٹا دس کم کیے تو اپنے پیر حسن بصری نو بلا کے گھر نہیں لے کے اوندی، میں انہاں دے ہاتھ اوتے یعنی توبہ کرنا، میں ان ہاتھ اوتے توبہ کرنا. ماں نے آخیا بیٹا جدوں اگے تینوں لے کے جاندی سی وہ تینوں سمجھاؤندے سن ادوں تو انہاں دی گل مننی نہیں کہ ہن اج وہ تیرے گھر کیویں آمن گے تیری توبہ بیٹھا. لیکن اس بیٹے نے مجبور کیتا. بیٹے نے آخیا اماں ایک باری جاتے سی. آپ دی مریدہ چلدی چلدی امام حسن بصری رضی اللہ تعالی آپ دے دربار کے آستانے سے پہنچی. آکے حضور میرا پتر بڑا بیمار ہے، آخری لمحات کے اندر ہے. اس بچے کی خواہش ہے کہ جو زندگی گزرنی ہے وہ تو گزر گئی، لیکن آخری زندگی دے ایام دے اندر میں امام حسن بصری دے ہاتھ دے اوتے توبہ کر لواں، مالک مینوں معاف فرما. گرامی قدر حضرات جدوں مریدہ چلدی امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے آستانے تے پہنچی. آکے حضور میرا پتر بڑا بیمار ہے، زندگی دے آخری ایام دے اندر حضور کرم فرماؤ میرے گھر چلو، میرا پتر توبہ کرنا چاہتا ہے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی آپ نے کہا اے میری مریدہ جدوں جوانی دے اندر ہے، جوانی بڑی مستانی ہوندی ہے، ادوں کوئی میری بھی نہیں منی نہ تیری منی ہے. ہن میں کیویں جا کے تیرے بیٹے دے کول جاواں؟ آکھیا مرید تو ٹر جا، اسی تیرے گھر کوئی نہیں آنا. گرامی قدر حضرت امام حسن بصری اپنے گھر بیٹھے ہیں اور مرید مایوس ہو کے جدوں اپنے گھر پہنچی ہے، جدوں اپنے گھر پہنچی بیٹے نے پوچھا اماں تو کلی آ گئی ہے، اماں تو کلی آ گئی ہے، تیرا پیر نہیں آیا، تیرا مرشد نہیں آیا، تیرا رہبر نہیں آیا. اس وقت ماں نے آخیا بیٹا میں تیرے پیر دی بارگاہ دے جا کے عرضی پیش کی ہے. اس وقت میرے پیر نے آخیا میں اس گنہگار کا منہ نہیں تکنا چاہتا، اس گنہگار کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا جن نے ساری زندگی گناہاں کے اندر سیاکاریاں کے اندر گزاری ہے.
گرامی قدر حضرات ادھر ماں اپنے بیٹے کو بیٹھی ہے بیٹا ماں نو آکھدا اما کوئی گل نہیں ہے لیکن میری دو شرطاں من لے تو جانا ہے دنیا چھڑ دینی ہے اما کوئی گل نہیں جو تیرا پیر نہیں آیا میری دو شرطاں من لے میری دو شرطاں من لے ماں گدی بیٹا دس تیری دو شرطاں کی ہے آکھے اما پہلی شرط میری ہے کہ تم مر جاؤ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر میرا دفن نہ کرے تاکہ میرے گناہاں کی نحوست میرے ساتھیاں کے اوپر نہ پڑے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کرے کدھر باہر دفن کر دے ماں نے آگیا بیٹا تب تیری دوسری نصیحت کی دوسری گل کی آخدا ماں کہ تم مر جاؤ میرے لٹوں کے حصہ بن کے چار پائی پتھرے کر کے میرے گھر کے اندر کسیٹی بازار کے کسیٹی تے نال اے بھی آکھی اے گنہگار خطاکار بندہ ہے جن نے اپنے رب نوں ساری زندگی ناراض کیتا ہے انہیں اپنے رب کے نال تعلق نہیں جوڑیا اپنے رب نوں ناراض کیتا ہے گرامی قدر حضرات ادھر موت کا وقت جب آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت اس موت کو کلام دے اس نوجوان نے لبیک کیا اور مان جڑی گل سمجھائیے ادھر پتر بستر دے تو بہت ہو گیا ماں نے ساتھ کرے سب کر کے پیرا بیمار کرے اجے چھوڑے گیا کسی دیا غیب جڑی آواز آئی بے حبیب اللہ بے حبیب گرامی قدر حضرات درمان رسا سرے چھوڑ دیتا ہے جب رسا چھوڑا دروازہ پھٹ گیا ماں نے پوچھا کون جواب دیتا میں تیرا پیر حسن بصری آ گیا میں تیرا پیر حسن بصری آ گیا ماں نے جب دروازہ کھولیا پیر معلم سالم آ گیا میرے پیر مرشد جب میں غلام نہیں سی وہ تسی آئے امام حسن بصری آپ دی اکھاں دے وچ دشمن لوگ اندر سے اٹھے آ گئے روک کے رکھ دے اے میری مرید جب تو میرے آستانے کو نکلی رات میری آواز آئی اے حسن تو کون ہو جڑا میرے بندے میری رحمت کو مایوس کر دے اے حسن تو کون ہو اللہ جب رب کا کرم ہو جائے جب ستے نصیب جاگ جائے ہر مارے کے اختیار نے میرے دوست اپنے ستے وقت لگا سکتے دے اپنے ستے نصیب جگا سکتے دل ہوئے رات اس نال دیدار کا دور ٹوٹا دل لے کے جا پریشان روح
یا رب العالمین حسین دے نانے تو صدقے تیری حضوری دے جانا چاہے مال کا گناہ معاف فرما دے تے پھر رب گناہ معاف فرمائے اور دنیا والے میں پتہ نہ لگے بندہ گنہگار سی یا رب کی حضوری دے رہنے والا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس جگہ میرا ماں اللہ دے ولیاں نے سانو زندگی گزارنے دے والے دسے نے قرآن دے سونے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق لیکن اسی جی اگر رات دی تنہائی دے وچ بیٹھ جائیے رات دی خلوت دے وچ بیٹھ جائیے یارو اے تے ہستیاں نے جڑے ساری رات رو کے اپنے رب نو مناندیاں گزر جاندی ہے رب نے انہاں دے نال راضی ہے انہاں دا اعمال وی انہاں دے نیکیاں دے نال پڑھ رہے ہیں تے پھر بھی اپنے مولا تو راضی ہو جا مولا تو راضی ہو جا لیکن افسوس اس بندے دے اوپر ہوندا ہے اس بندے دی بدبختی ہے اور بد قسمتی ہے چھوٹی قسمت ہے اور جن دے رب راضی کوئی نہیں پھر بھی زمین دے اوپر اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے او نوجوان او بندہ یہ جاننا نہیں ان اللہ لا يحب المتكبرين جڑا بھی تکبر کرے جڑا بھی غرور کرے اور رب کو پسند نہیں رب اس بندے نال پیار نہیں کردا رب تے اس بندے نال پیار کردا ہے جڑی جبھی نے نواز مالک دی بارگاہ وچ خطاب دیتا ہے گرامیت قدر حضرات ضرورت سلام دیے اج ہر بندہ آتا ہے میں غوث پاک دے نال محبت کرنا میں داتا علی حجویری دے نال محبت کرنا میں خواجہ غریب نواز دے نال محبت کرنا میں خواجہ نظام الدین اولیاء دے نال محبت کرنا میں خواجہ عثمان ہروی دے نال محبت کرنا کوئی آخر ہے میں تاجدار دولا دے نال محبت کرنا یا محبت کرنے ہے کیا انہوں نے جڑی ساری زندگی سانو قرآن کے مصطفیٰ کے فرمان کو طرف دیتے ہیں کہ آپ سے اپنی زندگی کے اندر عمل کر کے انہوں نے انہوں نے بھی راضی کیتا ہے یا کوئی بات ہے کہ جو انہوں نے تعلیم سانو دی اللہ کے ولیاں نے جو تعلیم سانو دی ہے کیا اسی اس تعلیم کے اوپر عمل کیا کیا اسی اپنی زندگی کے اندر عمل کیتا نہیں اسی آجیرہ کی پیغمبر دین کی تعلیم کو چھوڑ دیا انہوں نے نفس قدم کے اوپر چھوڑ دیا صرف نفس امارہ کی مرتے ہوئے اپنی مرضی کی نویاں چیزاں کر دیتا اپنی مرضی تے جدوں اپنی مرضی کی کوئی چیز نکل آئے چاہے دین میں نکلے چاہے معاشرے میں نکلے چاہے جتھے بھی نکلے اس دے نال ہمیشہ تباہی ہمیشہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے زمیندار فصل بیچتا ہے
فصل بیجدا ہے صرف کنک دے دانے پوندا ہے اس کنک دے دانے دے نال کتنیاں ہور چیزاں نکل آندیاں نکلدیاں کیا زمیندار نے اس کا بیج سٹیا بیج پایا نہیں بیج صرف کنک دے صرف کنک سٹی ہے لیکن جیڑی فصل اپنے آپ میں اڑ گئی انہیں کنک نو تباہ کیتا یا نہیں کیتا انہیں فصل کو خراب کیتا یا نہیں کیتا ایسے طرح جدو انسان اج اس معاشرے کا نہیں ہے جدو دین کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں لے کے آئے وہ دین واسطے اور اس دنیا واسطے تباہی کا رب کے ولی نے سانو درس کی دیتا رب کے ولی نے ساری زندگی کام کی دیتا اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر کیتا قرآن کی تلاوت کی درس حدیث کی لوگوں کے دلوں عشق مصطفیٰ کا پیغام پہنچایا جنگلاں دے وچ نکلے حلال ذریعہ معاش اپنایا جھوٹ نہیں بولیا سچ بولیا گردن تقدیر کٹ جائے لیکن آج انہاں ولیاں دے درس دے اوتے کیا اسی یہ چیزاں کرنے اگر کسی ولی کامل کے مزاج کے اوتے بگڑا ہوتا ہے چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے میرا سوال ہے کیا وہ جڑا بگڑا اللہ کے ولیاں کے مزاج کے اوتے ہو رہا ہے کیا وہ عبادت سمجھتے ہو کیا اس دین کا لفظ اس ولی کامل نے دیتا ہے نہیں یہ نفس امارہ ہے نفس امارہ کا حکم ہے بندیا تو اے کام کرنا رش بڑا پہ جاسے رش بڑا پہ جاتا انسان بجائے رحمان کو راضی کرنے واسطے آج شیطان کو راضی کرتے ہیں اور ان چیزوں کا دین میں کوئی تعلق نہیں مزارات بنگڑا ناچ ہوئے گانے ہوئے اللہ کے ولی دا اس کا تعلق بولو کوئی نہیں انہیں تے ساری زندگی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما گزاری یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم تے منن والے نے بنا چھڑیا اپنے نفس مسلمان راضی نہ کریں اور پھر افسوس کی بات ہے کہ جتنے بھی آستانے ہیں جتنے بھی آستانے ہیں آستانے کے بیٹھے اج دے سجادہ نشین نہیں بلکہ گدی نشین ہیں سجادہ نشین نہیں سجادہ نشین ہو ہوتا ہے گدی نشین نہیں ہوتا ہے سجادہ اپنے میں مسلح ہو تے جگہ تے کرتے دعوت کی مسئلے آستانے ہوتے سجادہ نشین سن وہ تو قرآن کی تلاوت کا بھی آواز ہو گیا سن درود و سلام کی آواز ہو گیا سن تے جدوں ان آستانیاں دے اوتے گدی نشین یعنی گدے دے اوتے آرام کرن والے آ گئے دین کا شعور شعور ہی کوئی نہیں پچھلے دنوں کے اندر ایک دوست بات سنا رہے کہ شاہ صاحب سکھ والے پاسے ایک فوجی بندہ کسی پنڈ دے شہید ہویا کہ اس کا جنازہ آیا ان کسی آستانے دے پیر نو آ کے اگلا کہ بڑا تسی جنازہ پڑھاؤ تسی سید جنازہ پڑھاؤ ان پیر صاحب کو مجبور کیتا گیا ان جو پیر صاحب مصلی جنازے دے پڑھوتے اور سوچی پہ کہ ان تکبیراں کتنی آنے تے تکبیراں آنکھنیاں کیویں اللہ اکبر استغفر اللہ تکبیراں آنکھنیاں کیویں انہوں نے عیدین دے اوتے قیاس کیتا جویں اسی عید دے اندر تین تکبیراں یعنی رفع یدین اسی عید دی تکبیراں دے اندر ہن جے شاید جنازہ زندگی فیصد پڑھیا ہوندا تے انہاں نوں یاد ہوندا کہ جنازے تے رفع یدین نہیں انہوں نے نہیں وہ رفع یدین کیتا غلط کام انہیں کیتا شریعت کے خلاف کام انہیں کیتا لیکن پریشانی علماء واسطے چند دن گزرے کسی نے کوئی اٹیک نہیں کیتا کسی نے کوئی تنقید نہیں کی اس واسطے تنقید نہیں کی پیر جو ہے پیراں دے بعد لاڈے ہوندے نے انہاں نوں تے جڑا رکھنا بددعا نہ چھڈن پاویں او خلاف شریعت کام کرن تے اسی
سادات تو کوئی جملہ نہیں بول رہی باہر قرآن غلط پڑھن جو کچھ مرضی کرنا ہے تو شیطان دے بال نہیں سید مقام اپنی تھا کہ اگر ان کی غلطی کرتا پیا ہمیں سمجھا چاہیے لیکن ادب کا تقاضا رکھ غصے نال نہیں سید نے آل نبی اولاد علی نے ادب رکھ کیونکہ انہاں دے ادب کے نال ہی عاشق لیکن انہاں دے اوتے استاد بھی نہ بن سادات دے اوتے استاد بھی نہ بن لیکن سمجھا لیکن استادی دے طریقے ہوتے نہیں شیخ غلام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تصوف کے بادشاہ گزرے آپ دو طرح کے بچوں کو پڑھاتے سن عام بچوں کو پڑھاتے سن تے سادات کے بچوں کو پڑھاتے سن عام بچے اور سادات کے بچوں کو تے جدوں عام بچوں کو پڑھانا آپ نے کرسی تے بیٹھ جانا انہاں بچیاں نے تھلے آپ نے پڑھانا تے جدوں سادات کے بچیاں نے ہونا آپ نے تھلے بیٹھ جانا سادات اللہ آپ نے سادات کو اوپر بٹھانا آپ تھلے استاد نے بیٹھ جانا کہ کسی بندے نے آخیا حضور یہ تسی استادی پہ کرتے ہو آپ تھلے بیٹھے جے یہ جو بال سماج نے یہ اوتے بیٹھے نے جدوں دوڑے ہوندے نے تے تسی اوتے بندے ہو تھلے تے جدوں کوئی سید دا بال آ جائے تسی نال پڑھاندے بھی تے نال اٹھیاں بھی پڑھدے جے نالوں دے پیر بھی لڑاندے اکھاں دے وچوں محبت دے جذبات وچ آنسو آ گئے آپ نے رو کے آکھیا اے سوال کرن والے میں شیخ ابن عربی کون ہونا فاطمہ کے بچیاں دے استاد کرن والا میں انہاں دے استاد کرن والا سمجھا اے نہیں جس چیز دا علم ہے باوے سید ہے باوے آپ لیکن پیار والے انداز محبت والے انداز کے درمیان اس کو تنہائی کے اندر سمجھا پیار اور اس کا جو طریقہ اپنا ان جنازہ کے پڑھ گیا چند دن بعد ایک بچہ فوت ہو گیا وہ کسی آقا جی مولوی طلب کا کوئی نہیں پھر اسے پیر ہو جائے اسے پیر ہو جائے کہ وہ پیر صاحب جنازہ پڑھا سکتے انہوں نے پیر صاحب نے مجبور کیتا پیر صاحب اے جنازہ تے پڑھاؤ اور پیر صاحب جدوں آئے جنازہ پڑھا پیر سوچی پے گئے بھی وہ تے رفع یدین کیتا تے ہن اج میں کی کراں وہ دو رفع یدین اج میں کی کراں ہن جدوں بچے دا جنازہ پڑھایا پیر صاحب نے رفع یدین کوئی نہ کیتا پیر صاحب نے رفع یدین کوئی نہ کیتا سوال تے پیدا ہو گیا لوگوں نے پوچھا حضور جدوں تسی پہلا جنازہ فوجی دا پڑھایا وہ تے بڑا رفع یدین کیتا تے اج بچہ فوت ہوئے تے جنازے تے ہاتھ کوئی نہیں چاہیا آپ نے فرمایا کملے تسی کملے نہ بنو جڑا وہ جنازہ پڑھایا نا فوجی شہید ہویا میں سلامی پیش کیتی ہے میں اس نے سلامی پیش کیتی ہے بچے نو کیڑی سلامی پیش کیتی جا سکتی نہیں دین نو سمجھ اس مصلی امامت تے کھڑونا ہے تے دین کا شعور دین نو سمجھ اج اس سے واسطے استانی کے حال میں مسجد استانی کے گرام میں درباراں دے اوتے رش درباراں دے اوتے رش مسجداں گرام نے مسجداں دے اندر اذان کوئی نہیں کیوں کہ خود پیر چل کے مسجد وچ آوے کہ او مسجداں کیوں اذان ہو تے جو دربار تے خلاف شریعت کم ہو رہی ہے اور پیر جانتے ہویا بھی نہیں روک سکتا کیونکہ جے او روکے کہ مر روزی بند ہو جی وہ آگے بھی ہے کسی شرک کرتے پہ خلاف شریعت کام ہے تے جے رب کعبہ دی قسم ہے جے رب ان سادات کو شعور دے وے اج بھی وہ ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا چاہن رب دے نال تے رب کعبہ دی قسم ہے کوئی دل نہیں لگدی پھر بھی کہ دوبارہ وہی آستانے اوتے آ جانا اگر ہر گھر کے اندر سید کے گھرانے کے اندر وہ وقت بھی دیکھ لے تو قرآن کے تلاوت کو درود و سلام کے نظرانے پڑھے جاتے ہیں ذکر اس لیے ہوتا تے اج دیکھ لو وہ ناستانے ہوتے یا گھوڑے دی گلاں ہوسن یا کتیاں دی گلاں ہوسن کبڈی والا بندہ کیڑا لے کے آیا کیڑا کبڈی والا بندہ چنگا نہیں آستانیاں دے اوتے رب دے ولیاں دے ادارہ اوتے یہ کام چنگا نہیں لگدا ولیاں دے ادارہ اوتے کام چنگا لگدا قرآن خوانی ہوے بے شک قرآن خوانی والا کام چنگا لگدا جس کا درس حسین دے نانے دیتا ہے سانو وہ کام کرنا چاہیے یہ تے باویں
شادی ہوئے تے پاویں عرس ہوئے میلے ہون تے میلے تے جتنے بھی پیسے پیر لال ابھی آئے تے نام نے آگ آستانے دے جڑا گدی نشین ہے جتنے مرضی لا لگے پاویں کروڑا بھی لا لگے مڑ بھی مرید اٹھنا ہے نہیں شادی ہے تے کبڈی والا فلانا بندہ لے کے کدی اونوں سواد آ جاوے ایڑے کرنے یعنی کروڑ روپیہ بھی لائی بیٹھا تے مڑ بھی اگے تے دنیا راضی نہیں جی فلانا لا کے کدی کو آ جاندے ہیں تے پھر ساری منتاں منت کندے واسطے نظر اللہ واسطے اللہ واسطے نظر مالک کی بارگاہ وچ نظر ہن ایک ہی نظر من کہ بندہ آکھے اللہ تعالی کاروبار چلاوے یا اللہ تعالی بچہ دے تے میں دریائے راوی تے جا کے میں تے دیکھ بن سکاں ہے کوئی وہ بھی ڈول ڈمکیاں دے نال اس وقت نوجوان مرد کی غیرت کتنے جاندی ہے کتنے مرد کی غیرت جاندی ہے جدوں ڈول کی تھاپ دے اوتے عورتاں نچن بنگڑا پاون کتنے غیرت مانی جے ایمان ہوے کہ مڑ غیرت ہوندی رب کعبہ دی قسم ایمان والا مرد اپنی عورت نوں کبھی گھروں ننگے سر باہر نکلن دی جرأت نہیں کرا سکتا یہ گھر کے اندر اسلام ہو گئی کہ آج ساتھ صرف اسلام نام دا صرف اسلام اے شادیاں چڑھ جاؤ جدوں حال میں چڑھ جاؤ میوزک بجدا کوئی نہیں بجدا وہ تو فیصلہ کرنا اسلام اسی کس چیز کو اسلام آکھنے ہیں کہ سے لے کے پیر تک اسی اسلام کو نافذ کیتا شادی حال کوئی گانے لگے ہوں میوزک لگا ہوئے گا لیکن جب نکاح پڑھان دی باری آئے گی مولوی آئے گا میوزک بند میوزک مولوی صاحب گئے بڑی میوزک شروع یہی سلام مسلمان سوچ اگر اسلام کے اندر رہ کے زندگی گزارنا چاہنا ہے قابل تعریف قابل عزت زندگی گزارنا چاہنا ہے سر تو لے کے پیر تک اسلام کو نافذ کر اپنے اوتے نہیں کر اپنے گھروں شروع کر ایسی منتا مالک کی بات کا جو قبول نہیں ہوتی ہے اور کئی لوگ ہم کے اندر یاد جا کے پیسے سٹ دے سکتے یہ منت منی ہے اتخاذ کی طرح دے وہ پیسہ کسی غریب کو دے کسی دے کام آ کسی یتیم دے کام آ اور دریا راوی نے کوئی دریا نہیں کالا سیاہ پانی اور سارا نالیاں دا اوچوں حضرت خضر صاحب رہندے اس تے حضرت خضر نوں پیسے دی لوڑ مسلمان جنہاں نوں لوڑ ہے انہاں دے ذرا زندگی دی عمل کر کے تے دیکھ اے اللہ والے دے درس نے جنہاں نوں اج چھڈ کے بیٹھے ہیں اپنی مرضی دے نہ چلنا اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سونا کی زندگی اقبال نے بڑا کچھ سمجھایا لیکن اسے سمجھے نہیں مالک دی بارگاہ دعا ہے کہ باری تعالیٰ سامنے دین اسلام مکمل طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دل سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین